لا تشبہوا بالیہودی ولا بالنصارى، مسلمان کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ کسی یہودی اور کسی عیسائی کی مشابہت کو اختیار نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسا کوئی عمل نہ کرے، اپنی زندگی کے اندر ایسے دن کو، ایسی رات کو شامل نہ کرے جو رات اور دن یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہو۔ تو یہاں تک کہ مشابہت میں سلام کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرما دیا کہ مشابہت اتنی بھی نہ ہو کہ جتنی سلام کرنے میں ہوا کرتی ہے۔ اور وہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودَ، کہ یہودیوں کا سلام کرنا الاشارات بالاصابع، ان کی ہتھیلی کے ساتھ ان کا اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الاشارات بالکف، کہ جو عیسائی ہوتے ہیں ان کا سلام کرنے کا صرف ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنے کو وہ سلام سمجھتے ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں کا سلام، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے کتابت کے لیے ایک عیسائی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کتابت یعنی کوئی چیز لکھنی ہو تو صرف لکھنے کے لیے اسے میں نے رکھا ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سخت ناراض ہوئے کہ کیا تجھے کوئی مسلمان نہیں ملا تھا، تو نے عیسائی کو کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہے تو صرف لکھنے کی بات نا، صرف لکھائی کے لیے رکھا ہے نا، اور تو اسے میں کوئی کام نہیں لیتا، اور کوئی کام ایسا وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے صرف ان کو کتابت کے لیے رکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی اہانت کی ہو، ان کو ذلیل و خوار سمجھاؤ اور ان کو ذلیل کر دیا ہو، کسی بھی صورت میں ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو کبھی عزت سے نہیں نوازا جا سکتا، کبھی ان کو عزت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے ہمارے رب پر بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے بھی ہمارے رب پر بہتان باندھا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ لڑکے ہونے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تصور کیا۔ جب ایسے لوگوں کو میرے رب نے ذلیل اور خوار کیا ہو تو پھر ان لوگوں سے سلام کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوا کرتا۔ جب ہم سلام نہیں کر سکتے تو پھر ان کے میلے میں، ان کے مذاہب کے جلسوں میں شامل ہونا بدرجہ اولا ہمارے لیے حرام ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس عیسائی کو کتابت کے لیے رکھا کہ اس نے صرف لکھنا ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عزت بھی اس عیسائی کے لیے برداشت نہیں کی تھی، عیسائی کو اتنی عزت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو فوراً ہٹا دو، کیونکہ جب مسلمان موجود ہوں تو پھر کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو عزت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ قرآن کی لاریب اور بے عیب کتاب کو پڑھ کر مطالعہ کر کے دیکھا جائے، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کو ذلت دی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فوراً اس کو کتابت سے ہٹا کر کسی مسلمان کو اس کتابت میں بٹھا دو، کیونکہ جب تم اسے کتابت میں بٹھائے گا، لوگ مسلمان آنے والے جب تجھے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ ساتھ والے اس عیسائی کو بھی عزت اور احترام سے دیکھیں گے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس عیسائی کو ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اور جب کسی عیسائی کو وہ پڑھا لکھا ہو
چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اس کو کبھی ایسا عہدہ دینا بھی ہمارے لیے حرام ہوتا ہے جہاں پر کوئی عزت اور احترام کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہو۔ اور اسی طرح سے